السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری ود ایم جے ایس پر۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک امپورٹنٹ ویڈیو آپ کے لیے لائے ہیں جنرل نالج کے حوالے سے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انبیاء کرام کا کمپلیٹ شجرہ نسب۔ اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو موسٹ امپورٹنٹ پروفٹس سے، ٹھیک ہے، جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور اسلام کی تاریخ میں ملا ہے، اور جہاں سے موسٹلی کوسچنز پریپیئر ہوتے ہیں۔ آج ہم کمپلیٹ ڈیٹیل میں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ایک بات اسٹوڈنٹ یہاں پہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ اسلامی تاریخ ہے اور اس میں ڈفرینٹ بکس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو ایررز اینڈ اومیشنز آر پاسبل۔ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ آج کے اس نوٹس کے اندر، ویڈیو کے اندر کوئی مسٹیک ہے، تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور اس کو مینشن کیجئے گا۔ تو جو سلسلہ ہوگا انبیاء کرام کا سلسلہ، تو کیونکہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تھے، تو ان کا ذکر تو نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی قرآن میں ذکر ہے، نہ ہی اتنے پیغمبر کا اسلام کی تاریخ میں کمپلیٹ ذکر ہے۔ تو بہرحال جو امپورٹنٹ ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، جو فیمس ہیں ایگزام کے حوالے سے، جو کوسچن پاسبل ہو سکتے ہیں، اس سلسلے کو ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ کمپلیٹ سلسلہ نہیں ہے، اس میں سے بہت سے انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کا ذکر نہیں ہے اس میں بیچ میں، تو ہم ان کی نسل در نسل کی بات کریں گے۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ کافی امپورٹنٹ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے جی کے حوالے سے، اسلامیات پورشن میں، تو امپورٹنٹ ویڈیو ہے، تو اس کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، تو بات کر لیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ پہلے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں، اور جو 2 بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک کا نام اقلیمہ تھا اور دوسری کا نام عزورہ تھا۔ یہ نوٹ کیجئے گا، یہ ایگزام کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت شیس علیہ السلام تک پیغمبر کا سلسلہ گیا، اور اس کے علاوہ 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ اور یہ قصہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، جو دنیا میں، جو کائنات میں روئے زمین پر جو پہلا قتل ہوا تھا وہ حابیل کا ہوا تھا، اور اس کو جو قتل کیا تھا اس کے بھائی نے قتل کیا تھا، اور اس کا نام تھا قابیل۔ اس لیے اس کو قابیل کہا گیا، قاف سے سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ قتل کرنے والا تھا۔ تو یہ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے۔ تو حابیل کا جو قاتل تھا وہ قابیل تھا، اور یہ پہلا دوزخی بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر حضرت شیش علیہ السلام تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے پیغمبر، جو پیغمبری شعبہ ہے وہ حضرت شیش علیہ السلام کو منتقل ہوا۔ اور حضرت شیش علیہ السلام کی جو بیوی تھیں عزورہ تھیں، اور ان کے فادر آدم علیہ السلام تھے۔ پھر اس طرح شیش علیہ السلام کی خاندان میں سے حضرت ادریس علیہ السلام آئے، اور ان کے فادر یارد تھے، اور ان کی مادر برکنا ہے ان کا نام، اور ان کی جو وائف ہے وہ ہے آدنا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت نوح علیہ السلام تھے، جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، طوفان نوح کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اور ان کے فادر جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے لمک تھے، اور ان کے 4 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، حام، سام، یام اور ریافس۔ تو یہ ان میں سے جو یام کا ذکر آتا ہے، یہ طوفان نوح میں چلے گئے تھے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ غرق ہو گئے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی پھر نسل میں سے اگر ہم فردر اس کو ڈسکس کریں، تو حضرت سام تھے، ان کی نسل میں سے پھر پیغمبر آئے، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کے جو فادر تھے ابر تھے، اور ان کی جو قوم تھی وہ سمود تھی قوم، اور یہ والکینک ایرپشن میں تباہ ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انکل بھی ہیں، یہ نوٹ کیجئے، بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ اور ان کے فادر کا نام عبداللہ تھا، اور ان کی جو قوم تھی عاد تھی، ان کی قوم کا نام کیا ہے؟ عاد ہے، اور یہ ایگزام کے والے سے کافی امپورٹنٹ ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت لوط ہے، اور ان کی جو قوم تھی اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے کہ وہ جو تباہ ہوئی تھی ان کے اوپر عذاب پتھر برسائے گئے تھے۔ ان کے فادر کا نام ہاران ہے، اور ان کے جو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم ان کے چچا بھی ہیں۔ اور ان کی جو بیوی تھی والا ہے، اور یہ کنٹمپریری آف حضرت ابراہیم، ویری امپورٹنٹ۔ واٹ از میٹ بائی کنٹمپریری؟ کنٹمپریری کا مطلب ہے کہ ایٹ دی سیم ٹائم، ایک ہی زمانے میں 2 انبیاء ڈیفرنٹ قوموں کے اوپر تھے، یعنی کہ نبوت تھی۔ تو حضرت ابراہیم السلام ایک ڈیفرنٹ قوم کے لیے نبی تھے، اور دوسری قوم حضرت لوط علیہ السلام ان کے نبی تھے۔ تو ان کو ہم کہتے ہیں کنٹمپریری، ایٹ دی سیم ٹائم، ایک ہی دور میں۔ تو یہ سلسلہ پھر چلتا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جن کا فادر کا نام سفیان تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹیچر بھی ہیں، اور ان کو جو ٹائٹل دیا جاتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو، یہ خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ بہت ہی پیاری ان کی آواز تھی، حضرت شعیب علیہ السلام، بہت ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ ایگزام کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے۔
اور یہ حضرت موسیٰ کے فادر ان لا بھی ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا، یہ حضرت موسیٰ کے فادر ان لا بھی ہیں، تو یہ حضرت موسیٰ کے فادر ان لا بھی ہیں۔ اس طرح ہم تھوڑا سا بیک پہ چلتے ہیں اور پھر ایک اور سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سام کی نسل میں سے تو حضرت ہود اور پھر حضرت صالح اور لوط اور باقی ہم نے ڈسکس کیے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ دوسری سائڈ پہ چلیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ یہ امپورٹنٹ ہے پورشن ایگزام کے حوالے سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی ان کا نام تھا سارہ، اور جو دوسری بیوی تھی ان کا نام تھا ہاجرہ، اور اس طرح کتورہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ یہ بھی بیوی تھیں۔ حضرت سارہ میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو کہ دوسرے بیٹے تھے، اور حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام تھے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے، جن کا بار بار ذکر بھی آتا ہے دونوں انبیاء تھے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ ہاجرہ تھیں، اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی نسل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت عدنان تھے، اور ان کی جو فادر تھے وہ عاد تھے، اور پھر ان کی نسل میں سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یعنی کہ ہاشم اور عبد المناف کے بعد ہاشم کے بعد عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بعد عبداللہ، اور عبداللہ کے بعد پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو آخری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کی کافی لینتھ تھی، یعنی کہ نسل تھی۔ اگر ہم بات کریں اسحاق علیہ السلام کی، تو ان کی جو مادر تھی وہ سارہ تھی، اور یہ فلسطین میں بریڈ ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں مدفن ہیں۔ حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یعقوب تھا اور دوسرے کا نام عیسو تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جڑوے تھے، حضرت یعقوب اور عیسو۔ تو یہاں پہ حضرت یعقوب کا ذکر آتا ہے جو کہ انبیاء بھی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اگر ہم فردر دیکھیں تو ان کے فادر حضرت اسحاق تھے، اور ان کی جو بیوی تھی رچل تھی۔ یہ ایگزام کے حوالے میں کافی امپورٹنٹ ہے، ریپیٹ ہو چکا ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور یہ فادر ان لا بھی تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ تو دوسری طرف جائیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کے فادر کا نام اموز تھا، 26 بیٹے تھے، 4 بیویاں تھیں، اور حضرت لوط ان کے نانا تھے، یعنی کہ آپ کہہ لیں میٹرنل گرینڈ فادر، MGF میٹرنل گرینڈ فادر، یہ شارٹ فارم میں نے لکھا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ سنا ہوگا، آپ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی آتا ہے سورہ یوسف کے اندر۔ تو 12 بیٹے تھے، ان میں سے 2 جو بیٹے تھے ان کا ذکر آتا ہے جن کو نبوت ملی تھی، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک کا نام بنیامین تھا اور ایک کا نام یوسف علیہ السلام تھا۔ میں باقی 10 بیٹوں کی بات نہیں کر رہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، ٹھیک ہو گیا، اور یہ دونوں حضرت یعقوب کے ہی بیٹے تھے، بنیامین، اور یہ سگے بھائی بھی تھے، یہ نوٹ کیجئے گا، بنیامین اور حضرت یوسف سگے بھائی تھے۔ اور فردر اگر ہم دیکھیں تو حضرت بنیامین میں سے حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور ان کے جو فادر تھے امتا تھے، اور یہ نینوہ سٹی آف جو ہے میسوپوٹیمیا میں یہ مدفن ہے۔ حضرت یونس السلام کا جو مزار ہے یا ان کو مدفن کیا گیا ہے وہ میسوپوٹیمیا میں مدفن کیا گیا ہے۔ اس طرح فردر ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت موسیٰ تھے، اور ان کے فادر کا نام عمران ہے اور ان کی مدر کا نام یوخند ہے۔ تو یہ بھی ذکر آیا ہے پاسٹ پیپرز میں، امپورٹنٹ ہے۔ حضرت ہارون ان کے بیٹے تھے، حضرت ہارون ان کی نسل میں سے تھے، اور حضرت موسیٰ کے سگے بھائی تھے، اور حضرت ہارون بڑے بھائی تھے، اور یہ 3 سال بڑے تھے آلموسٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت ہارون کا ذکر آتا ہے کہ یہ بہت ہی ان کی خوبصورت آواز تھی، اور ان کو ایلوکینٹ سپیکر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ احد کے مقام پہ بریڈ ہیں حضرت ہارون علیہ السلام۔ اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے، خاندان میں سے حضرت الیاس آئے جن کا فادر کا نام یاسین تھا، اور پھر اس کے بعد ابیس آئے اور ان کا فادر کا نام اختب تھا، اور یہ سکسیسر آف الیاس بھی ہیں۔ اچھا، سکسیسر کہتے ہیں کہ حضرت بعد میں آنے والا جو انبیاء ہوتا ہے، سکسیسر حضرت الیاس کے بعد جو نبی بنے وہ ابیس تھے، ٹھیک ہے، اور یہ کزن بھی تھے حضرت الیاس علیہ السلام کے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا۔ اب ہم دوسری سائڈ پہ چلتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور ان کا ٹائٹل جو ہے وہ نجیب اللہ ٹائٹل ہے، اور ان کے فادر کا نام اوید تھا، اصل نام ان کا حضرت داؤد علیہ السلام کا ابر تھا،
اور یہ یروشلم میں مدفن ہے، یہ نوٹ کیجئے گا، اور یہ اسرائیل میں ہے یروشلم۔ اور یہ ان کے جو ٹیچر ہیں وہ حضرت لقمان حکیم کا آپ نے بڑا ذکر سنا ہوگا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بلکہ حضرت لقمان حکیم جو کہ مشہور حکیم مشہور ہیں، وہ حضرت داؤد علیہ السلام ان لقمان حکیم کے ٹیچر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور ان کی جو مدر تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ سبا تھی، اور ینگیسٹ سن آف داؤد، یہ سب سے چھوٹے جو تھے آپ کہہ لیں کہ بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یہ یروشلم میں پیدا ہوئے۔ اس طرح فردر ہم دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت عیسیٰ تھے اور حضرت زکریا تھے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا، عیسیٰ روح اللہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت زکریا کا آپ نے نام سنا ہوگا، جن کو آرے سے چیرا گیا تھا، اور دس از دی کنٹمپریری آف عیسیٰ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے کنٹمپریری ہیں، اور ان کی وائف کا نام عیشا تھا، اور یہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ تھے، اور ان کا ذکر بھی سنا ہوگا، اونٹنی کے نام سے قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اور ان کے فادر زکریا تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور یہ پریکرسر آف حضرت عیسیٰ ہیں، یہ بھی نوٹ کیجئے گا، کیا ہیں؟ پریکرسر آف حضرت عیسیٰ۔ اور ان کا جو ٹامب ہے وہ دمشق میں ہے، اور ان کو جارڈن کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا تھا۔ تو یہ تھا جی ایک شارٹ وے میں ایک کمپلیٹ انبیاء اکرام کا شجرہ نسب، جن کا قرآن میں ذکر ہے، اسلام کی تاریخ میں ذکر ہے، جس کا بار بار آپ نے انبیاء کا ذکر سنا ہوگا۔ تو یہ امپورٹنٹ ایک میں نے سکیچ دیا ہے، ایک فلو شیٹ ڈایاگرام دی ہے، جس میں ہم نے تمام انبیاء کے جو مین پوائنٹس ہے اور ان کی جو ایک سلسلہ تھا وہ ڈسکس کیا ہے۔ تو کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس کو ضرور سنیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔